پیارے شاگردوں، معزز اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال کے حوالے سے آج میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ سے۔ اقبال پر تو بہت زیادہ ریسرچ بھی ہو چکی ہے، بہت زیادہ اس پر بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا ٹائم چونکہ یہاں بہت کم ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے اسپیچ کو بہت زیادہ ہی کم کروں۔ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس کا خاندانی پس منظر جو تھا وہ مذہبی تھا، اسی لیے اقبال کی شخصیت پر مذہب کے اثرات بہت زیادہ تھے۔ خصوصی طور پر اقبال کی ننیال جو تھی، اس کی ماں کی طرف سے جو خاندان تھا وہ بہت زیادہ مذہبی تھا۔ اس کی والدہ بہت زیادہ تہجد گزار تھی، ہر وقت تلاوت قرآن پاک کرتی تھی، اور اقبال کی تربیت میں، اقبال کی شخصیت میں اس کے والد سے اس کی والدہ کا کردار بہت زیادہ تھا۔ ایک حوالہ اس کی ماں کے حوالے سے یہ ہے کہ اقبال کی تربیت میں اس کی ماں نے اس کے والد کا کاروبار جو تھا ایک زمانے میں وہ کچھ شرعی لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا، تو اس کی ماں نے کہا کہ میں آپ کے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ کے کاروبار کی، آپ کی آمدنی کو میں کھاتی نہیں ہوں، میں نہیں استعمال کر سکتی، کیونکہ میرے اس بچی کی شخصیت پر اس کے اثرات ہوں گے۔ اتنی زیادہ فکر تھی اس کو اپنی بچی کے ساتھ۔ مختصراً یہ کہ اقبال کی ابتدائی سبق مولوی میر حسن نے اس سے حاصل کی۔ مولوی میر حسن بھی انتہائی مذہبی شخصیت تھے، اس کے اثرات اس پر بہت زیادہ تھے۔ ابتدائی شاعری جو اقبال نے کی وہ وطنیت کی حوالے سے تھی، وطن کی شاعری اس نے کی، لیکن اقبال اصل میں تب اقبال بنا جب وہ یورپ چلا گیا، یورپ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے چلا گیا۔ 1908 سے لے کر 1930 تک یہ دور جو تھا، یہ اقبال کی شخصیت، اس کی فکری ترقی، اس کی روحانی ترقی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ 28 سال کی عمر میں انگلستان چلے گئے اور وہاں اس نے ایک شعر کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، یعنی اقبال کی قلب ماہیت یورپ میں ہوئی۔ اقبال جب یورپ میں پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں اس نے صحیح معنوں میں قرآن پڑھا، اور قرآن کو ان ڈیپتھ پڑھا، قرآن کو گہرائی میں جا کر پڑھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ اقبال آپ ختم قرآن کتنی ٹائم میں کرتے ہو، کتنے اپنے آپ قرآن کو ختم کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک ختم تو یہ ہے کہ میں روزانہ ایک پارہ پڑھتا ہوں، تو 30 دنوں میں یعنی ایک مہینے میں قرآن کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ختم میرا 1 سال میں ہوتا ہے، یعنی فرسٹ رمضان کو، رمضان کے پہلے دن سے میں شروع کرتا ہوں، اور پھر سال کے آخر میں یعنی 1 سال میں میں ایک ختم قرآن کرتا ہوں۔ اور میری ایک قسم کے ختم قرآن وہ ہیں جو میں نے 30 سال قبل شروع کی ہے، لیکن 30 سال میں نے قرآن شریف کی ختم نہیں کی۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ 30 سال میں قرآن کو اقبال نے ختم نہیں کیا، یہ کس طرح تلاوت تھی؟ یہ تحقیق تھی، یہ تدبر تھی، یہ ریسرچ تھی، یہ اس کی فکر کی گہرائی تھی۔ 1908 سے لے کر 1930 تک اس نے جو بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اس میں پہلا کارنامہ یہ ہے کہ اس دور میں مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا پر مغرب کی فکر چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اسلام کے نظام فکر کو بیان کیا، اس نے اسلام کے نظام فکر کو بیان کیا، شاعری میں بھی اور نثر میں بھی۔ دوسرا اہم کارنامہ جو اس نے سر انجام دیا وہ مغربی تہذیب کی تنقید تھی۔ مغربی تہذیب کو بڑی گہرائی سے اس نے جائزہ لیا اور مغربی فکر پر بہت زیادہ تنقید کیا۔ تیسرا کارنامہ جو اس نے سر انجام دیا
وہ ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس تھی، ملت اسلامیہ کا احیاء تھا، ساری امت مسلمہ کا احیاء تھا۔ اور چوتھا کارنامہ وطنی قومیت، اس اوقات میں جو پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، تو پاکستان کی تحریک کو اس نے ایک عجیب سا موڑ دیا۔ خطبہ الہ آباد میں اس پر بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے۔ خطبہ الہ آباد میں اس نے پاکستان کا لفظ تو استعمال نہیں کیا ہے، لیکن ایک اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا۔ اور اسی خطبہ کے بعد چونکہ قائد اعظم مایوس ہو کر یورپ واپس چلے گئے تھے کہ یہاں میں اپنی کاوش جاری نہیں رکھ سکتا، تو اقبال نے جا کر وہاں ان سے ملاقات کی، اور اقبال نے یہ فکری انجنکشن قائد اعظم کو دیے، قائد اعظم کو تیار کیا ذہنی طور پر، اور یہاں پر لانے کے لیے اس کو مجبور کیا، اور پھر اس نے تحریک پاکستان کا بہت اہم کارنامہ سر انجام دیا۔ اس کی چند اشعار وطنیت کے حوالے سے کہ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ میں تھوڑا سا باز اقبال کی فلسفہ خودی پر کرنا چاہوں گا۔ میرا اصل ٹاپک اقبال کی فلسفہ خودی ہے کہ اقبال اور اس کی خودی کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں خودی کا مطلب ہے خود غرض، خودی کا مطلب ہے اپنی ذات میں گھومنا پھرنا، لیکن اقبال خودی سے کیا مطلب لیتا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کا مطلب ہے اپنی ذات کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، اور اپنی ذات کو پہچان کر پھر اپنے رب کو پہچاننا۔ اپنی ذات کو آپ نے پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا کہ ہم کون ہیں، ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد انسان اپنا رب پہچانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا تو اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اقبال کہتے ہیں کہ خودی عرفان ذات ہے، اپنی باطن کو پہچاننا ہے، اپنی باطن کی گہرائیوں کو پہچاننا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خودی کا فلسفہ میں نے کہاں سے لیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اقبال نے مغرب کا ایک جرمنی کا ایک فلاسفر تھا، نیتشے اس کا نام تھا، کہ اس نے خودی کا فلسفہ نیتشے سے لیا ہے، لیکن اقبال خود کہتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے میں نے نیتشے اور فتشے وغیرہ برگساں کو پڑھا ہے، لیکن خودی کا فلسفہ میں نے قرآن سے لیا ہے۔ اور یہ اس کا ایک شاگرد تھا نذیر نیازی، تو نذیر نیازی سے کہا تھا کہ اس قرآن کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 19 سے میں نے خودی کا فلسفہ اخذ کیا ہے۔ لا تکونوا کالذین، وہ آیت یہی ہے، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ دیکھو مسلمانوں، آپ لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا ہے، ان لوگوں کی طرح نہیں بننا ہے جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ یہ اقبال خود کہتے ہیں کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میری فلسفہ خودی کی بنیاد ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرح نہیں بننا ہے جنہوں نے اپنے رب کو بلایا ہے۔ اس کی آج کل جو گلوبل سویلائزیشن ہے، اس سویلائزیشن میں انسان صرف حیوان ہے۔ اس سویلائزیشن میں انسان کو حیوان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جس طرح ڈارون نے اپنے فلسفہ میں کہا تھا۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ آپ خودی کو ڈیولپ کرو گے، خودی کو ترقی دو گے، تو خودی کی وجہ سے آپ اصل معنوں میں اشرف المخلوقات بن سکتے ہو، آپ اصل معنوں میں اللہ کا صحیح بندہ بن سکتے ہو، آپ صحیح معنوں میں کامیاب بن سکتے ہو۔ آپ کی کامیابی ایک فرد کی کامیابی یا ایک قوم کی کامیابی یہ خودی سے
وابستہ ہے۔ خودی اور ترقی لازم اور ملزوم ہے۔ اگر آپ لوگ بھی ترقی کرنا چاہتے ہو، کامیاب بننا چاہتے ہو، بحیثیت فرد اور بحیثیت معاشرہ، بحیثیت قوم، تو آپ نے اقبال کو پڑھنا ہے، آپ نے اقبال کو گہرائی میں پڑھنا ہے، آپ کو اقبال کی فلسفہ خودی کو سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، تب جا کر آپ لوگ صحیح معنوں میں کامیاب بن سکتے ہو۔ پاکستان کی سارے مسائل کا حل بھی خودی میں ہے۔ ہم کیوں اور ساری ملت اسلامیہ کیوں زبوں کا شکار ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے خودی کو نہیں پہچانا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے کہ ہم کون ہیں۔ خودی کی چند ترقی کے لیے چند پوائنٹس ہیں کہ خودی کس طرح ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ خودی کے لیے آپ کو تخلیقی صلاحیت اپنے آپ میں پیدا کرنا چاہیے۔ خودی کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ کریٹو بنیں، تخلیقی صلاحیت اپنے آپ میں پیدا کریں۔ دوسری صفت خودی کے لیے جو ضروری ہے وہ شجاعت ہے۔ آپ لوگوں کو بہادر بننا ہے۔ شجاعت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مادی لحاظ سے دوسروں کا مقابلہ کریں، شجاعت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ لوگ فکری لحاظ سے دوسروں کا مقابلہ کریں، فکری لحاظ سے مغرب کا مقابلہ کریں، اپنے اقدار کو ترقی دے۔ آئین جواں مردہ حق گوئی و بیوا کی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی۔ پھر تیسرا عنصر خودی کی ترقی کے لیے رواداری ہے، ٹالرنس ہے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ دوسروں کا احترام کرے، اکرام مسلم کرے۔ اشرف المخلوقات کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسروں کی تعظیم کرے، تکریم کرے۔ جس کی خودی بلند ہو وہ اللہ کے راستے پر ہے، جس کی خودی کمزور ہو وہ گمراہ ہے، وہ اللہ کے راستے پر نہیں ہے۔ چوتھا شرط خودی کی ترقی کے لیے کسب حلال ہے، حلال رزق۔ اقبال کہتے ہیں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یعنی آپ حلال رزق کمائیں، آپ جہاں بھی کام کریں حلال رزق کمائیں، حلال رزق سے آپ کی خودی بلند ہوگی۔ اور آخر میں ایک ہے مقصد آفرینی۔ خودی کی ترقی کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں ایک ٹارگٹ چننا ہے یا مقصد بنانا ہے کہ یہ میرا مقصد ہے، اسی مقصد کو میں حاصل کروں گا۔ اقبال کہتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مومن میں سارے آفاق گم ہیں۔ اور خودی کو ختم کرنے والے اسباب میں جو اسباب جن سے خودی ختم ہو جاتی ہے وہ زیادہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ خوف ہے، ڈر، خوف سے خودی ختم ہوتی ہے، بہکاری بننے سے، سوال کرنے سے خودی ختم ہو جاتی ہے، غلامی سے خودی ختم ہو جاتی ہے، اور تعصبات سے، خواہ یہ تعصبات لسانی ہو یا مذہبی ہو یا پھر قواریت کی بنیاد پر ہو یا رنگ کی بنیاد پر ہو یا نسل کی بنیاد پر ہو، تعصبات سے خودی ختم ہو جاتی ہے۔ بحیثیت مجموعی ساری دنیا میں آج کا مسلمان کیوں غلام ہے؟ کیوں غلام ہے بیٹا؟ اس کی خودی ختم ہے، اس میں خودی نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مرد کامل جو ہے وہ صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات ہم کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات وہ ہے جو اللہ کا نائب ہے، اور اللہ کا نائب وہ ہے جس میں خودی ہے۔ خودی کو جس نے ڈیولپ کیا ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو ولی کامل اور مرد کامل بھی کہتے ہیں۔ اقبال اس حوالے سے کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ یعنی مرد کامل جس کی خودی ڈیولپ ہو مرد مومن ہے، اور اس کی نگاہ سے انسان کی تقدیر اور قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ مرد کامل نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ وہ نرم گفتگو کرتا ہے، وہ ہر وقت کوشش میں لگا، ہر وقت مسلسل کوشش بے ہم کوشش، مسلسل کوشش سے اس کی خودی ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو پیغام ہے کہ آپ لوگ کوشش کرو، محنت کرو، محنت سے آپ کامیاب بنو گے۔
یا رزم ہو یا بزم ہو، محفل ہو یا لڑائی ہو، امن ہو یا جنگ ہو، وہ پاک دل رہتے ہیں، پاک باز رہتے ہیں، ان کا دل پاک ہوتا ہے، ان کی نیت پاک ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اقبال، خودی کی موت سے مغرب کا اندرون بے نور، خودی کی موت سے مغرب کا اندرون بے نور، یعنی مغرب کا چہرہ جو ہے وہ تاریک تر ہے، وہ چنگیزیت سے بھی زیادہ تاریک تر ہے۔ آپ خبروں میں سنتے ہیں نا، یورپ میں جو آج کل جو یہ غلغلہ اٹھا ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ یہ اس کی چنگیزیت ہے، ان کا اندرون بے نور ہے۔ خودی کی موت سے ہے مشرق ہے مبتلا جزام، یہ اقبال کے دور میں سارا مشرق غلام تھا، وہ یہ خودی کی کمی کی وجہ سے ہے۔ خودی کی موت سے روح عرب ہے بے تب و تاب، سارے عربوں سے روح نکل چکی ہے، وہ بے جان لاشیں بن چکے ہیں خودی کی موت سے۔ بدن عراق و عجم ہے بے عروق و عظام، جتنے بھی عجم کے ممالک ہیں، عجم کے یہ ہمارا پاکستان، افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، مراکش، یہ سارے ممالک جو ہیں یہ عجم ہیں، تو عجم سے بھی روح نکل چکی ہے خودی کی کمی کی وجہ سے۔ خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور کہ بیچ کھائے مسلمان کا جامع احرام، یعنی مسلمانوں سے حمیت نکل چکی ہے، اور خودی کی موت سے مسلمانوں کی موت واقعہ ہو چکی ہے صحیح معنوں میں۔ میں اقبال کے حوالے سے، اقبال 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے، تو صرف 2 شخصیات کا میں ان کے اقوال بیان کروں گا، پھر میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان تھے، اس نے 21 اپریل 1938 کو کلکتہ میں ایک اجلاس تھا فلسطین کے ایشو پر، اس کے اجلاس، اس کی تقریر کے دوران اس کو خبر ملی کہ علامہ اقبال فوت ہو گئے ہیں، علامہ اقبال وفات پا گئے ہیں، تو اس نے فوراً اس کانفرنس کو ایک تعزیتی اجلاس میں بدل دیا کہ اب یہاں پر فلسطین کا ایشو ذکر نہیں ہوگا، اس پر بحث نہیں ہوگی، اب ہم اقبال کی تعزیتی اجلاس کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر اقبال کی موت کی المناک خبر سن کر میں اور سارے مسلمان غم کے سمندر میں ڈوب گئے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال بغیر، یہ قائد اعظم کے باتیں ہیں، قائد اعظم کی اس کی سٹیٹمنٹ ہے، ڈاکٹر اقبال بغیر کسی شک و شبہ کے دنیا کے عظیم ترین شاعر ہے، عظیم ترین فلسفی ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ایک دوربین نظر انسان ہے، تمام انسانیت کے لیے، ملک کی سیاست کے لیے، اسلامی دنیا کے لیے، اسلامی دنیا کی دانش کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ اقبال نے حصہ لیا۔ دنیا علم و ادب میں اور سوچ فکر کی ترقی میں اس کے کارنامے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اور پھر قائد اعظم کہتے ہیں کہ میرے لیے علامہ اقبال سب سے بہترین دوست، سب سے بہت بڑا فلسفی اور بہت بڑا رہنما، اور میرے لیے روحانیت کی رہنمائی میں سب سے زیادہ مؤثر شخصیت جو ہے وہ اقبال ہے۔ اقبال نے مجھے کھینچ کر لایا یہاں تحریک پاکستان کی رہنمائی کے لیے، اس نے خود یہ اعتراف کیا ہے۔ پھر اقبال ڈے کے ایک موقع پر 1940 میں کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان میں مسلم ریاست کو عملی تعبیر مل گئی، 1940 میں کہتے ہیں کہ اگر پاکستان بنی، مسلم ریاست بنی، اور مجھے اس ریاست کے بننے کے بعد مجھے پیشکش ہوئی کہ آپ اس ریاست کے سربراہ بننا چاہتے ہو یا اقبال کو لینا چاہتے ہو، اقبال کی فلسفے کو لینا چاہتے ہو، کلام اقبال کو لینا چاہتے ہو، تو دونوں میں سے کون سا لوگے؟ تو میں بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر بلا کسی جھجک کے میں کلام اقبال لوں گا، میں اقبال کو لوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کی نظر میں اقبال کی شخصیت کتنی عظیم تھی۔ اور عطا اللہ شاہ بخاری ایک بہت بڑے سیاستدان گزرے ہیں، جب اس نے اقبال کی موت کی خبر سنی تو بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ عطا اللہ شاہ بخاری، اس کو بلبل ہند کہتے ہیں، سارے ہندوستان میں اس کی تقاریر بہت زیادہ مشہور تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ وہاں اقبال تجھے نہ تیری قوم نے سمجھا نہ تیری حکمرانوں نے سمجھا، وہاں اقبال تجھے نہ تیری قوم نے سمجھا نہ تیری حکمرانوں نے سمجھا۔ اگر تجھے تیری قوم سمجھتی
تو یہ قوم آج تک غلام نہ رہتی، اور اگر تجھے تیرے حکمران سمجھتے تو تو بستر مرگ پر نہ مرتا بلکہ تختہ دار پر مرتا۔ وما علینا الا البلاغ۔